بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری حضرت امام حسن مجتبیٰ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یوم پیدائش ہے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت امام حسن سے زیادہ حضور کا مشابہ کوئی شخص نہیں دیکھا۔ آپ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، میں صرف آپ کے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو کہ آپ کے علم کے حوالے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنا علم عطا فرمایا تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، تو یہودی ان کو موقع ملا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی کوشش کرتے تھے، آپ سے طرح طرح کے سوال کرتے، لیکن وحی کے ذریعے جبریل امین آپ کو بتا دیتے تھے۔ لیکن آج ہمارے پاس موقع ہے، آج انہوں نے اپنے ساتھ علی کو بھی شامل کر لیا کہ علی علم کا دروازہ ہے، تو چلتے ہیں حضرت علی کے پاس، ان سے کوئی ایسا سوال کرتے ہیں جس کا وہ جواب نہ دے سکیں، تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ نے ان کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے، تو ان کو تو یہ جواب آتا ہی نہیں۔ وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا سوال تیار کرتے ہیں کہ جس کا جواب حضرت علی نہ دے سکیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک سوال تیار کیا اور حضرت علی المرتضیٰ کے پاس چلے آئے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن بھی تھے۔ آپ کی عمر اس وقت صرف 3 سال کی تھی اور وہ قریب کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ۔ تو یہودیوں نے کہا حضرت علی مرتضیٰ سے کہ ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کا جواب دے دیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ سمجھ گئے اور انہوں نے کہا کہ جو تم سوال کرنا چاہتے ہو اس کا جواب میں نہیں بلکہ میرا بیٹا حسن دے گا۔ تو اس بات سے انہوں نے کہا کہ علی مذاق کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، اس کا جواب میرا بیٹا حسن دے گا، تم اس سے جا کے جواب پوچھو۔ وہ یہودی علماء بڑے بڑے، اپنے دور کے بڑے بڑے علماء حضرت امام حسن کے پاس چلے گئے، اور آپ کی عمر صرف 3 سال کی تھی۔ ان سے کہنے لگے کہ ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کا جواب دے دیں۔ تو حضرت امام حسن نے کہا کہ کیسا سوال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ 10 چیزیں کون سی ایسی ہیں کہ ان میں سے ہر دوسری چیز پہلی کو ختم کر دیتی ہے، ہر دوسری چیز پہلی پہ غالب ہے، اور آخری جو 10ویں چیز ہے وہ سب پہ غالب ہے، اس کو کوئی فنا نہیں کر سکتا۔ تو حضرت امام حسن مسکرائے اور کہا کہ یہ سوال ہے، میں تو سمجھا تھا کہ کوئی بڑا سوال لائے ہو، کوئی مشکل سوال لائے ہو، اس سوال کا جواب تو میرا غلام دے گا۔ وہ یہودی علماء اور زیادہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، کہنے لگے حسن، آگے ہی تیرے باپ نے تیرے پاس بھیجا، ہمارے لیے یہ بھی شرمندگی ہے اور تو بھی شرمندہ کر رہا ہے۔ تو حضرت امام حسن نے کہا کہ سنو، وہ 10 چیزیں جو تم پوچھنا چاہ رہے ہو وہ یہ ہیں۔ پہلی چیز مٹی ہے، مٹی پہ پتھر غالب ہے، یعنی پتھر مٹی کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اور پتھر پہ لوہا غالب ہے، لوہا پتھر کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اور لوہے پہ آگ غالب ہے، آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اور آگ پہ پانی غالب ہے، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور پانی پہ باپ غالب ہے، وہ اس کو اڑا کے لے جاتی ہے، اور باپ پہ بادل غالب ہے، وہ اس کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، اور بادل پہ بادلوں کا فرشتہ غالب ہے کہ وہ جس سمت انہیں چاہے لے جا سکتا ہے، اور بادلوں کے فرشتے پہ ملک الموت غالب ہے کہ قیامت والے دن وہ اس کی روح کو قبض کرے گا، اور ملک الموت پہ اللہ غالب ہے کہ جو
اس کو بھی موت دے گا، تو اللہ پہ کوئی چیز غالب نہیں۔ جب انہوں نے یہ جواب سنا تو وہ حیران ہوئے اور پریشان بھی ہوئے اور شرمندہ بھی ہوئے۔ تو احباب ذی وقار، آپ کے علم کا یہ مقام تھا کہ صرف 3 سال کی عمر اور اتنا مشکل سوال جس کا جواب آپ نے فوراً دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ہستیوں کے ساتھ سچی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، بلکہ آپ یہ دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں ان شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں سے سچی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ رب العالمین۔